اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولہ الشکر والامتنان۔ اس اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں متعدد مفاہیم اسلامیہ کو سمجھنے کی توفیق برحمت فرمائی، اور الحمدللہ اس کے دیے ہوئی نعمتوں کی بنیاد پر ہم اس کی عظیم ترین نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس منزل کے اوپر ان تمام مفاہیم کو جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کیوں، کب اور کیسے کا عنوان اسی لیے منتخب کیا تھا کہ اس کا ہماری زندگی سے بہت گہرا عمل دخل ہے، اور اس موضوع کو ہم کما حقہ سمجھنے کی اس لیے بھی کوشش اور کاوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد پر معاشرے کے درمیان پھیلنے والی مختلف ایسی افکار کو جو کہیں نہ کہیں اور شرک کی منزلوں کو پہنچ جاتی ہیں، یقیناً اس کا تصفیہ کر سکیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں، اور حقیقی اسلام دنیا کے سامنے لانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر سکیں۔ ہمارا موضوع آخری مرحلوں میں شامل ہو رہا ہے اور آخری مرحلوں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان چیزوں کو کہ جن کا ہونا دعا کی استجابت کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے ان کا بیان کرتے ہوئے آج ہم اس کے آخری مرحلے کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ 5 چیزیں اس منزل کے اوپر ہم عرض کریں گے۔ پہلی منزل اس کا ہونا دعا کے لیے بہت ضروری ہے، دوسری منزل اخلاص ہے کا ہونا بہت ضروری ہے، تیسری منزل عمل ہے کہ جس کا دعا کے ساتھ ہونا بہت ضروری۔ خدمت میں عرض کی تھی سورس آف انکم اور ہونا، یعنی کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو دعا کی قبولیت خطرے میں پڑ جائے گی، اور پھر ہم لاکھ چلاتے رہیں یا رب یا رب یا رب، ہماری کوئی دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ آج پھر خطبت اقدس میں ہم چاہتے ہیں کہ تقریباً 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں آپ، چونکہ آج آخری مرحلہ ہے لہذا یہ بہت گہری چیزیں ہیں اور بہت ہی باریک چیزیں ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے میں گفتگو کو شروع کرتا ہوں اس منزل کے اوپر کہ دعا کے لیے وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ دعائیں مقبول ہو سکیں، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں۔ تو عزیزان گرامی، محترم دوستوں، میرے محترم احباب، میرے ناظرین، میرے شاہدین، میرے سامعین، آئیے اس منزل کو سمجھیں۔ جو منزل ہے وہ ہے حضور قلب، قلب کا حاضر ہونا۔ غور فرمائیے گا، بڑا لطف اٹھائیں گے اس منزل کے اوپر آپ۔ قلب کا حاضر ہونا یعنی جب جو دعا ہم بارگاہ خداوندی میں کر ہی حاضر نہیں ہے، اگر ہمارا دل ہی حاضر نہیں ہے تو پھر دعا کا فائدہ کیا ہے؟ دعا ہم بارگاہ خداوندی میں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، دل کہیں اور ہے، تو ایسی دعا کا فائدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جہاں آپ ہیں تو وہاں آپ صرف زبان کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ بھی آپ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اب آپ اس منزل کے کریں گے اور سوچیں گے کہ آخر میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو خدمت اقدس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ منزلیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں۔ فرماتے ہیں الدعاء مع حضور القلب لا يرد۔ حضور فرماتے ہیں اگر دعا حضور قلب کے ساتھ ہو، دل کے حاضر رہنے کے ساتھ میں ہو تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا وہی رد ہوتی ہے کہ جہاں دل زبان کا ساتھ نہ دے رہا ہو، جہاں زبان کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ دل زبان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور پھر اس منزل کے اوپر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسیعتیں فرمائی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ وہ وصیتیں جو مولائے متقیان علی علیہ السلام سے فرمائی ہیں، اس میں جملہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں یا علی، حضور کی وصیت ہے، سرور کائنات کی وصیت ہے، طٰہٰ و یاسین کی وصیت ہے، ہمارے پیارے نبی کی وصیت ہے، اور اس فرد کی وصیت ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو اللہ پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔
لا یقبل اللہ دعاء قلب ساہن، اے علی اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو ایسے دل سے کی جائے کہ جس میں سہو نسیان پایا جاتا ہو۔ بات سمجھ میں آئیے گا، جہاں سہو پایا جاتا ہو، زبان کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، دل کی منزلیں کہیں اور کچھ بیان کر رہی ہوں، زبان کہیں اور بیان کر رہی ہو، اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتا۔ پھر حضور سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اللہ کو پکارو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اس حالت میں پکارو کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہو، شک نہیں، گمان نہیں، تمہیں یقین ہو کہ تم پکارو گے تو وہ، غور کیجئے گا، جب بھی تم اللہ کو پکارو تو اس یقین سے پکارو کہ تمہاری دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی، وَعْلَمُوا، اور پھر فرماتے ہیں یاد رکھو، جان لو اس بات کو، سمجھ لو اس بات کو کہ ان اللہ لا یستجیب دعاء، اللہ کبھی اس دعا نہیں کرتا من قلب غافل لاہن، جو ایسے دل سے کی جائے اس میں غفلت ہو، جس میں لہو لعب ہو، جس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہ ہو، جہاں دعا کہیں جاتی ہو، دل کسی اور منزل پہ لے جانا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو جس کی بارگاہ میں زبان جا رہی ہو اسی بارگاہ کے اندر دل بھی مطمئن ہو۔ مرکزیت قلب اور مرکزیت لسان ایک ہونا چاہیے، غور فرمائیے گا، یہ اہم ترین منزل ہے۔ اور پھر جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی پیش کروں، جہاں فرماتے قال امیر المؤمنین اللہ علیہ، مولا صادق فرماتے ہیں، یعنی امام صادق روایت کر رہے ہیں، گویا مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل دعاء قلب لاہن، اللہ کبھی ایسے قلب کی دعا کو قبول نہیں کرتا اس میں لہو لعب پایا جاتا ہو۔ وکان علی علیہ السلام فرماتے ہیں چھٹے امام، بے شک علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اذا دعا احدکم للمیت، اگر کوئی میت دعا کرے فلا يدعو له وقلبه لاہن عنہ، تو خبردار اس طرح میت کے لیے کہ وہ دعا میت کے لیے کر رہا ہو اور دل کے اندر اس سے متعلق لہو لعاب موجود ہو، یعنی دل کے متعلق وہ چیز قرار نہ رکھتی ہو۔ غور کیجئے گا وَلَكِنْ لَيَجْتَهِدَ لَهُ فِي الدُّعَاءِ، یاد رکھو جب بھی تم دعا کرو تو دعا کے سلسلے میں اجتہاد، کوشش، مسلسل کاوش ہونی چاہیے کہ جہاں تمہارا دل اور زبان یک طرفہ ہو کر اس کی بارگاہ میں مکمل دعا کے لیے آمادہ ہوں۔ غور فرمائیے گا، یہی وجہ ہے، فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یستجیب دعاء بظہر قلب قاس، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا سے کی جائیں، دکھاوے کے لیے کی جائیں۔ غور کیجئے گا، لہذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک منزل حضور قلب بھی ہے، قلب حاضر ہونا چاہیے، قلب موجود ہو، دل مطمئن ہو، میں یقین ہو اس منزل کے اوپر۔ دوسری منزل جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم منزل ہے اور میں یہاں گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، اور کل سے ذرا گفتگو کو کچھ نگیٹو پوائنٹ کی طرف لے کے جائیں گے کہ کن چیزوں کا نہیں ہونا دعاؤں کے لیے ضروری ہے۔ غور کیجئے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس میں آج کے بعد میں پھر 5 دن باقی، بفیض رمضان کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر لیں۔ غور کیجئے گا، اب جو منزل ہے ملاحظہ فرمائیے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو کیسے دعا کریں؟ آپ نے ایک آیت ضرور سنی ہوگی، جب بھی بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے بات کی تو کہا تھا اما یجیب پڑھ کے، اما یجیب کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت، حکم ہوتا ہے سورہ من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے کہ جو مضطر کی دعاؤں پر لبیک کہتا ہے؟ کون ہے جو مضطر کی پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ جب وہ مضطر پکارتا ہے اور اس پکارنے کے نتیجے میں اس کے تمام پریشانیوں کو وہ اللہ دور کر دیتا ہے۔
سمجھ میں آیا آپ کے؟ مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ جب اس کو پکارو تو صرف دل اسی کی طرف ہو، دل میں کوئی اور نہ ہو، بس اس کے بن ہو کے بس اس کے لیے ہی دعا کرو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ کوئی اس کائنات میں اتنا بڑا نہیں اس کے سامنے تم جھک سکو۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے تمہیں احسن تقویم قرار دیا ہے۔ جتنا بہتر بنایا جا سکتا تھا اللہ نے تمہیں اتنا بہتر بنایا ہے۔ تمہارا سر ایسا تم جھکا سکو، نہیں تمہارے ہاتھ اتنے بے وقعت ہیں کہ تم ہر کسی کی بارگاہ میں ان ہاتھوں کو پھیلا سکو۔ خبردار اپنے جیسوں کی بارگاہ میں تو بالکل نہیں پھیلانا، ہر چیز سے منقطع ہو کے، ہر چیز سے دل ہٹا کے بس اس کی طرف دل لگا لو اور تب دعائیں مانگو۔ غور کیجئے گا، یہی وجہ ہے کہ مصباح الشریعہ کے اندر یہ روایت جس کی نسبت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دی گئی ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اسم اللہ الاعظم۔ روایت کہتی ہے کہ رسول سوال کیا گیا اسم اعظم سے متعلق کہ اللہ کے رسول اسم اعظم کون، جس کے لینے کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ سوال کیا، پوچھنے والوں نے ظاہر ہے کہ تلاش کرنے والے معلوم کرنے والے معلوم کرتے ہیں کون سا اسم اعظم ہے، معلوم تو کرتے ہیں۔ قال، اب فرمایا کل اسم من اسماء اللہ، ہر وہ نام جو اللہ کے ناموں میں سے ہو۔ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ ابھی کوئی زیادہ دن تو نہیں ہوئے، پرسوں ہی کی بات تو ہے، رات میں الحمدللہ آپ لوگوں نے دعائے جوشن کبیر پڑھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کے 1000 نام۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اہل بیت سے زیادہ کوئی کرا نہیں سکتا۔ دنیا اگر نام بیان کرنے کی منزلوں پہ آتی بھی ہے تو اللہ کے 99 سے زیادہ نام نہیں بتاتی۔ یہ اہل بیت کا دروازہ ہے کہ جو اہل بیت اللہ کے اپنی ایک دعا میں 1000 نام بتاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، آنے والے نے پوچھا کہ اسم اعظم اسماء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام، ہر نام، مگر جملے سنیے گا بہت جو فَفَرِّغْ قَلْبَكَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، یاد رکھو پہلے اپنے دل کو اللہ کے علاوہ ہر ایک سے فارغ کر دو۔ اللہ کے علاوہ اپنے دل میں کسی کو نہ رکھو، جتنے بھی تمہارے دل میں ہیں ان سب کو نکال کے باہر پھینک دو، بس ذات پروردگار تمہارے دل میں ہو۔ غور کیجئے گا، وَادْعُهُ بِأَيِّ اسْمٍ شِئْتَ، پھر اللہ کے کسی بھی نام سے اللہ کو پکارو۔ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ لِلَّهِ اسْمٌ دُونَ اسْم، اللہ کی حقیقت کے لیے ایسا نہیں کہ ایک اسم ہو اور دوسرا اسم نہ ہو، نہیں، اس کے بہت سارے نام ہیں، تم جس نام سے چاہو پکارو، حقیقت خدا ایک ہی ہے، بل هو الواحد القہار، وہ ایک ہی ہے جو قہار ہے۔ جب پکارنا ہو تو اب یہ دعا کی قبولیت ہے کہ جب پکاریں تو ہر ایک سے منقطع ہو کے، ہر ایک سے رابطہ توڑ کے، ہر ایک سے اپنے اتصال کو ختم کر کے، بس ذات پروردگار کے بن کے، اللہ کے سچے بندے بن کر بس اس کی طرف لو لگا کے اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیجئے، پھر طلب کیجئے، انشاءاللہ سبحانہ و تبارک و تعالی اللہ آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ جو دعائیں بارگاہ خداوندی میں آپ طلب کریں گے اللہ آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کرے گا۔ آخر میں پھر ملتمس ہوں، گفتگو نتیجوں کی منزلوں پر ہے، وقت جنا پر تشریف لے کے آئیے، استفادہ کیجئے، استفادہ کروائیے، اپنے تمام دوستوں میں، احباب میں، اعزاء قریب کے اندر ہمارے آفیشیلی پیج کو شیئر کیجئے، ان سے کہیے وہ آفیشیلی پیج کو لائک کریں، فالو کریں، انشاءاللہ
ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ حقیقی معانی اسلام آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ والسلام علیکم وبرکاتہ۔